وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے، فرمایا منافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور پھر تم اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں دیکھو گے، کوئی ان کو وہاں نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج کیوں نہیں تم اس بات کو یقین کر لیتے؟ تو ہمارے سامنے ایک بات ہے اس آیت کی روشنی میں کہ منافق کی پہچان کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ٹھکانہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ فی الدرک الاسفل، پہچان کیا ہے، کون لوگ ہیں جو منافق ہیں، وہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ نمبر 1، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، بات پہ جھوٹ بولتا، فائدہ بھی نہیں، بے لذت گناہ، لذت بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں، جھوٹ بولے جا رہا ہے، بات پہ جھوٹ بولتا، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے پورے نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم، مجھے دودھ کی قسم، بیٹے کی، وہ قسمیں جو جائز ہی نہیں وہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس سے بھی جاہلانہ بات، مجھے مرشد کے دروازے کے کنڈے کی قسم، پتہ نہیں کیسی قسمیں کھا لی، قسمیں کھا لی وعدہ، لیکن جھوٹ بولتا، پورے نہیں کرتا۔ فرمایا تیسری نشانی منافق کی، اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھ دی جائے کبھی پورا نہیں کرے، دیانتداری نہیں کرے گا، خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، اللہ کے امور کا انکار، شرعی امور کا انکار، وہ تو بڑی اگلی بات ہے، بنیادی باتیں۔ اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن یہ نشانیاں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ وضاحت ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت اور واضح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کان منافقا خالصا، جس بندے میں 4 نشانیاں ہوں گی، 4 باتیں ہوں گی، وہ پکا، وہ خالص منافق ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور اگر 4 نہیں تو 4 میں سے ایک نشانی اگر اس میں پائی جائے، 4 نہیں ہے، ایک نشانی ہے، تو وہ جو نشانی ہوگی وہ نفاق کی نشانی ہوگی۔ 4 ہیں تو پکا خالص منافق ہے، اگر 1 ہے، 2 ہے، جتنی ہے تو اتنی نشانیاں منافقت کی نشانیاں، حتیٰ یداہا، جب تک ان کو چھوڑ نہ دے۔ لیکن عادتیں کب چھوڑتی ہیں؟ عادت بن جائے نا، کہتے ہیں نا فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، عادت فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کون سی نشانی ہے؟ اذا اؤتمن خان،
جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، بعد نہیں آتا، بار بار کرتا ہے، اور لوگ بھی اس پہ بار بار اعتبار کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے والا، اور پھر وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، جب بھی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے جھوٹی باتیں۔ اور کئی ماشاءاللہ علماء بھی ہیں، عام بندے نہیں، علماء بھی سٹیج پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سامنے بیٹھے ہیں، اور روایتیں گھڑ گھڑ کے سنا رہے ہیں، اور وہ روایتیں جو موجود ہی نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایسی بات کرتا ہے جو میں نے بیان نہیں فرمائی، میرے ساتھ منسوب کرتا ہے، رد ہے، مردود ہے، اور وہ بیان کے۔ اور کئی ایسے بھی ہیں دھڑلے سے آگے کہیں گے، لو جی میں آج اپنی گفتگو میں، لیکچر میں، خطاب میں، درس میں آپ کو وہ بات بتانے لگا جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ تو کہاں سے لیا ہے؟ کسی آج تک کسی نے کہی نہیں، کتاب میں موجود ہی نہیں، تو کہاں سے لیا؟ اتنی دلیل۔ اور لوگ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے مخالفت کرتا، وعدے توڑتا رہتا ہے، وعدوں کی پاسداری نہیں ہے۔ اگر ہم سادہ سی نظر سے آگے دیکھیں تو کتنے ہمارے سامنے حلف ہوتے ہیں، نچلی سطح سے لے کر اوپر تک حلف اٹھاتے ہیں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف لیتا ہوں کہ میں کبھی بھی آئین پاکستان کی مخالفت نہیں کروں گا، میں کبھی بھی قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن سب کچھ چل رہا ہے، پھر بھی مسلمان ہو، پھر بھی مومن ہو۔ اور فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی، گفتگو کر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، بڑے پیار سے سارے آپس میں بھائی بھائی، کام چھوڑ کے آئے ہیں، گھر چھوڑ کے کام، چلو جی بھائیوں کے ساتھ 10 منٹ ذرا گپ شپ لگا لیں، بیٹھ آئیں، بھائیوں کی طرح بات ہو رہی ہے، اور ایک بات اگر دوسرے نے اس کے مخالف کر دی، گالیاں شروع ہو گیا، بلا وجہ گالیاں دینے والے کبھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے فرمان کو کبھی تم نے سنا ہے؟ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ اللہ اللہ، اگر یہ چاروں نشانیاں موجود ہیں تو پکا خالص کان منافقاً خالصاً، اور اگر ایک ہے تو سمجھ لو کہ یہ کمی بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ پھر یہ نشانیاں سننے کے بعد پھر ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اتنا برا آدمی جس نے معاشرے کو، سماج کو، جس نے جماعت کو، پارٹی کو، سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے نچلے ترین طبقے میں، نچلے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ اللہ، وہ کون سا ہے؟ سورہ قاریہ میں، القاریہ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کل قیامت کے دن تول ہوگا نا، میزان ہوگا، جس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی، کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، بتائیے کیا ہے، بتائیے کیا ہے، پتہ ہے؟ فرمایا نار حامیہ، دہکتی آگ ہے، اتنی دہکتی آگ ہے، فرمایا کہ اس کے 70 طبقے ہوں گے،
یہ سب سے نچلا 17واں، اوپر والے 69 طبقے وہ بھی اس میں گریں گے. اتنی زبردست، اتنی دہکنے والی آگ ہوگی. اور ابن جریر نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر طبری میں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں، کہ ان سے پوچھا گیا کہ حاویہ کا مطلب کیا ہے، کیسا ٹھکانہ ہے؟ انہوں نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ منافقین کو ایک تو آگ میں، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، دوسرا یہ فرمایا کہ آگ کے تابوتوں میں بند کر کے پھینکا جائے گا. اللہ اللہ. ہم نے کبھی یہ کوشش کی ہے جاننے کی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے؟ کیا لینا ان سے؟ کیا ملے گا جھوٹ بول کر؟ کیا ملے گا وعدہ خلافی کر کے؟ کیا ملے گا کسی کو گالیاں دے کر؟ کوئی اور بات بھی تو کر سکتے، ضرور گالی دینی ہے آپ نے. اللہ اللہ. پھر فائنلی اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. یاد رکھ، قرآن کو یاد رکھ، سنت نبوی کو، حدیث مبارکہ کو یاد رکھ. کل قیامت کے دن تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو تجھے چھڑا سکے.